بٹ میں شعیب شاہین صاحب ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر، ایک تو آج سپریم کورٹ کے اندر آپ بھی موجود تھے، آج عدلیہ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں ریسٹرینٹ بھی مظاہرہ کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین نہیں دیکھنا، صرف آئین کو نہیں دیکھنا، حالات بھی دیکھنے ہیں، اور جو کچھ ہوا اس پہ بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. آپ کا اپنا بھی یہ موقف تھا کہ جو ڈیفائنس کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اس پہ وزیر اعظم بھی نااہل ہوں گے، کابینہ بھی فارغ ہوگی. یہ ریسٹرینٹ آج شو کی گئی ہے، لیکن آپ کو یہ سلسلہ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، منطقی انجام یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، لہٰذا یہی فیٹ ہوگا ملک کے وزیر اعظم کا اور کابینہ کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج ہوا میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اظہار یکجہتی کے لیے ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان سب دوستوں کو بلایا تھا اور ہم لوگ بھی گئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 97 کی تاریخ دہرائی گئی ہے. اس وقت بدقسمتی سے یہ بدنما داغ صرف مسلم لیگ نون کے اوپر تھا. آج جو پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو آئین کی خالق کہتی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں موجود تھی. اور ایک طرف جیسے آپ نے بتایا 144 لگی ہوئی ہے، اور ریاستی ہماری پولیس، ہماری ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی حکومت کے ہاتھوں میں باندی بنی ہوئی تھی، اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ آئیں جی آپ ادھر دھرنے بھی کریں، اور ججز کے گیٹ کے اوپر وہاں لگا کے کنٹینر لگا کے ان کے راستے بند کر دیے گئے. اور بدقسمتی دیکھیں، میں خود اپنی مثال دیتا ہوں، ہم وکیل نکلے واپس، آنے والے یعنی اندر راستے سپریم کورٹ کی طرف جانے والے کھلے ہوئے ہیں اور واپس جانے والے بند ہیں. یعنی تمام راستے ہم پونا گھنٹہ گھومتے رہے، ہر راستہ واپس جانے والا بند ہے، آنے والا کھلا ہوا ہے. دس واز دی سچویشن جو ایڈمنسٹریشن نے کریٹ کی تھی. میں نے آئی جی کو فون کیا، انہوں نے نہیں اٹھایا. میں نے اس کے سٹاف افسر کو فون کیا، میں نے کہا بھی جانے والے راستے بند کرو، آنے والے راستے بند کرو، جانے والے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ میں وہ پیچھے وہ جو ہے اس سائٹ پہ گیا، جو پیچھے وہ بری مام والی سائٹ پہ، وہ بھی بند، یعنی جانے والے راستے بند. میں ادھر نادرا چوک پہ آیا، یہ بھی جانے والے راستے بند. سرینا چوک جانے والے راستے بند. اور کیوں آپ کے نزدیک کیوں بند کیے تھے شعیب شاہین صاحب؟ یہ کیوں جانے والے راستے کیوں بند کیے گئے تھے آپ کے نزدیک؟ یہ تو دیکھیں نا، ایڈمنسٹریشن بتا سکتی ہے، ان کی وزڈم بتا سکتی ہے. یعنی آنے کے لیے فیسیلیٹیشن تھی، واپس جانے کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں تھی. تو یہ کیا مقصد تھا، کیا پرپس تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اور دوسری بات دیکھیں، بات یہ تھی کہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو آج بدنما داغ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، بدنما داغ جو پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اچھا پھر آپ ٹھیک ہے جتنی چاہیں تنقید کر لیں عمران خان کے اوپر، ایک سٹیٹمنٹ اٹھا دیں جو اس نے کہا ہو وائلنس کریں، ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ملے گی. رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. اگر میں کچھ عرض کر پاؤں، لیکن ایک بات سر، ایک سیکنڈ، اگر میں کچھ عرض کر پاؤں، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑے ذہین وکیل ہیں. 2014 سے لے کر اب تک متعدد سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے آپ جائیے اور پھینٹا لگائیے، اور چلے وہ بات بھی میں بھول جاتا ہوں. اگر عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ پاکستان کی فوج کے ایک ڈیکوریٹڈ افسر، جن کے بائی دا وے وہ ان کو 2 دفعہ تمغہ بصارت مل چکا ہے، از اے ریئلی ڈیکوریٹڈ آفیسر، سٹی کے اندر بے شمار خدمات ہیں، ان کو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، اور اپنے سپورٹرز، اپنے ووٹر کو کہتے ہیں کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو فلانا بندہ کروانے لگا ہے، مجھے اگر کچھ ہوا تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا. آج عمران خان صاحب خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے اندر ان کے کارکنان جو لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اگر آج سپریم کورٹ محفوظ نہیں ہے تو میں بالکل اس کے خوشی میں نہیں بول رہا. بہت مجھے تو برا لگا کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ کا جی ایچ کیو محفوظ رہا؟ اگر یہاں پر سپریم کورٹ کے آگے دھرنا ہو رہا ہے تو وہاں جی ایچ کیو، جناح ہاؤس، یہاں تک کہ فوجی تنصیبات کو جلانے کی بات کی گئی، جلانے کی بات بھی نہ کی گئی، جلا دیا گیا. کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا، ایم ای ایس کا دفتر جلا دیا گیا، رینسیک کر دیا گیا سی ایس ڈی سپر سٹور کو، اور جی ایچ کیو کے سامنے جو ہولڑ بازی کی گئی وہ علیحدہ ہے. تو ادارہ تو فار دیٹ میٹر کوئی محفوظ نہیں ہے اس وقت. منیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف ایک بات کر رہا تھا، مولانا فضل الرحمان کی آپ سٹیٹمنٹ پچھلے پرسوں والی، ان کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، آپ کو فرق خود نظر آ جائے گا. دوسری بات، جو ہوا ہے لاہور میں، پنڈی میں، پشاور میں،
میں سمیت تمام پاکستان کے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ، عمران خان سمیت تمام لوگوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہوا، وہ غلط ہوا، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، اگر اداروں کے اندر بیٹھا ہوا اگر ایک کوئی شخص جس کے اوپر ان کا ایک الزام ہے، کیا اس الزام کی ویریفیکیشن یا اس کی کوئی انکوائری یا اس کی کوئی انویسٹیگیشن پابند نہیں ہے وہ ادارہ کرنے کا؟ نہیں، انہوں نے بغیر ویریفیکیشن، بغیر انویسٹیگیشن اگر ایک بندے کو کلین چٹ دے دیں گے، ایک شخص کہتے ہیں قانونی راستہ اڈاپٹ کریں، بھائی ایف آئی آر آپ درج نہیں کرتے، جے آئی ٹی کا ختم کر دیا، آپ پروسیڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہیں، وہ بندہ ایک شخص کا ایک کے اوپر الزام ہے، تو why he should not say like this؟ سر آپ خود وکیل ہیں اور پریکٹسنگ لائر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کریڈیبل ایویڈنس، کوئی مٹیریل ایویڈنس، میں نے بار بار کہا ہے عمران خان صاحب چلے پولیس کو نہ دیں، اس پہ اعتبار نہیں ہے، جے آئی ٹی ان کے خیال میں مینیجڈ ہے، اس کو نہ دیں، کسی ایک فورم پہ پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں سے بے شمار ریلیف بھی مل رہا ہے، آپ خود وکیل ہیں، عمران خان صاحب جا کر کسی سیلڈ انویلپ کے اندر کسی جگہ جا کے کوئی ایویڈنس دے دیں ایسا جو کہ کریڈیبل ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو کہ جی یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، مجھے مروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس شخص نے کیا ہے جس پہ میں الزام لگا رہا ہوں اور یہ ثبوت ہے۔ سر بات سنیں، ایسے تو بیٹھ کر اگر روز ایف آئی آریں درج ہونے لگ پڑیں تو لوگ 10 لوگوں پر ایف آئی آریں درج کروا دیں گے، کوئی کہے گا مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے خطرہ ہے، کوئی کہے گا مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان سے خطرہ ہے، کوئی کہے گا مجھے کسی فلانے افسر سے خطرہ ہے، تو یہ کام تو پھر شروع ہو جائے گا۔ منیب صاحب، جس وقت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی تھی جی اس کو فوری طور پر چینج کر دیا گیا، اچھا جی، اور اس کا ریکارڈ چینج کر دیا گیا، وہاں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جو ڈی پی او ایک جو قاتل تھا نوید، اس کی 1 گھنٹے کے اندر 4 ویڈیوز باہر آتی ہیں، کون کر رہا تھا وہ ریکارڈ، کون کہہ رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور دوسری بات، استغاثہ نے، پراسیکیوشن نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن یا جی آئی ٹی بنے یا کمیشن بنے جس کے پاس جا کر وہ ایویڈنس دے، کوئی انکوائری اپنے تئیں کوئی بندہ کر لے، تو لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اگر ایک شخص کے اوپر کسی کا الزام ہے تو آپ قاضی فائصہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ ایک شخص کی بات کر سکتے ہو، انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری فوج ہے تو ہمارا یہ ملک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ایک پولیٹیکل کو گرا دو، اس پولیٹیکل پارٹی کو لے آؤ، پولیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں، اور اس طرح سے آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں، لیکن یہ اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب عمران خان صاحب کے لیے کسی کو گرایا گیا، کسی کی سیاست ختم کی گئی، کسی کے لیے الیکشن رگ کیا گیا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا اور یہ بھی عمران خان صاحب کی محبت میں کیا گیا، اور کس نے کیا یہ سب کو پتہ ہے۔